أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے پھر ہم پر کرم فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی اول ساعات میں مسجد میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا کہ جہاں ہم کلام فرقان سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور اللہ کی بیان کردہ واضح آیت کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ پھر مزید گفتگو ہوئی، مزید اہل ایمان سے کلام فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں نا اتفاقی پیدا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرو گے، آپس میں نا اتفاقی سے کام لو گے، فرمایا فتفشلوا، تو تمہاری جو ہوا ہے، تمہاری جو قوت ہے، اس کے بارے میں فرمایا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، تو تمہارا جو رعب ہے وہ جاتا رہے گا، تم بزدل ہو جاؤ گے، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری جو قوت ہے، جو ہوا ہے، قوت ہے، وہ اکھڑتی چلی جائے گی۔ تو کیا کرو؟ واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، دنیا میں وقار چاہتے ہو، تو طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑنا نہیں، نا اتفاقی نہ کرنا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری قوت اکھڑتی چلی جائے گی۔ اور اگر آج ہم اس کو دیکھیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ رسول علیہ السلام کی اتباع ہے، اور نہ ہی ہم اتفاق اور اتحاد سے کام لے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ نا اتفاقی اور اتحاد کا نہ ہونا، اس وجہ سے بزدلی پھیل رہی ہے، اس وجہ سے مسلمان پسپا ہو رہے ہیں اور انہیں رسوا کیا جا رہا ہے جہاں جہاں وہ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ سرکار علیہ السلام کی طرف جہاں مشرکین، جہاں کفار، جہاں یہود ان کی دشمنی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، وہیں آقا علیہ السلام کے گرد صحابہ کی ایسی پیاری جماعت تھی، اہل بیت اطہار کی ایسی پیاری جماعت تھی جو حضور پر مر مٹنے کو تیار تھی۔ ایک حکم آتا تھا تو وہ اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، وہ اطاعت خداوندی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرنا ان کی زندگی کا نصب العین ہوتا تھا۔ وہ اتفاق اور اتحاد سے یوں کام لیتے تھے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ المنورہ آئے ہیں، اور مدینہ میں مواخات مدینہ کا معاملہ ہوتا ہے، بھائی چارگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپس میں ایک ایک چیز کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے کی دولت ہے تو وہ آدھی دولت دوسرے بھائی کو دے رہا ہے، آدھی خود رکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کی 2 ازواج ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو تم عقد نکاح میں لے لو اور میں ایک کے ساتھ گزارا کروں گا۔ ایسی اطاعت، ایسا جذبہ، حضور علیہ السلام کی فرما برداری کا یہ سلیقہ تھا، یہ طریقہ تھا، یہ جذبہ تھا، اور صحابہ کرام نے وہ کچھ کر دکھایا کہ تاریخ اسلام میں اس کی اور کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو صحابہ کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 6 سال کا وقت ہی گزرا ہے، 6 ہجری ہے، اور مسلمانوں کو ایسی پاور عطا ہو چکی ہے
ایسا غلبہ مل رہا ہے، ایسی قوت مل رہی ہے کہ لوگ کانپ رہے ہیں۔ 6 ہجری میں ایک عظیم الشان واقعہ جو ہے اس کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو اب 6 سال ہوئے ہیں، تقریباً 50 غزوات اور سرایا ہو چکے ہیں، یعنی اس قدر بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور یہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، حضور خود بھی شریک ہو رہا ہے، وفود کو بھی روانہ فرما رہا ہے۔ اور پھر مشرکین نے جب یہ حالت دیکھی، یہودیوں نے یہ حالت دیکھی، تو ان سے رہا نہیں جاتا تھا، انہیں اپنی فکر لاحق تھی، انہوں نے پہلے لڑنے کی کوششیں کی اور لڑتے بھی رہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم سرزمین شام سے جو عیسائی ہیں ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں، اور شام میں وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو ہرقلہ کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ اس کے کان بھرنے کے لیے وہ شام میں جو تجارتی قافلے جاتے تھے، تجارت ہوا کرتی تھی، اور اہل عرب اور اہل شام کا ایک خاص تعلق تھا، تو شام کی جو حکومتی اراکین ہیں ان سے انہوں نے روابط بڑھائے، ان بچوں کو خاموش کر دیا جائے۔ تو شام میں انہوں نے اپنے روابط کو تیز کیا، مضبوط تر کیا، اور حکومتی سطح پر اپنے تعلقات کو بڑھانے لگے، اور انہیں اکسایا کہ مسلمان تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ طاقت ہے کہ جو تمہارے خلاف بھی اٹھے گی اور سرزمین شام پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ بصرہ کے حاکم سے تعلقات کو استوار کیا، اس کا جو گورنر تھا اس کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے اور اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ یہاں مسلمان اپنے کاموں میں ہیں اور ادھر یہودی مشرکین یہ اپنے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 7 ہجری کا موقع آیا، اور 7 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ خیبر کی فتح کا موقع ہے، کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کا قلعہ فتح فرما دیا۔ خیبر کا قلعہ، وہاں پر 8 قلعے تھے اس جگہ پر، خیبر کے وہ جو مقام تھا 8 قلعے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ غموس کو فتح کیا، خاص طور پر اس کا جو دروازہ ہے اسے اکھیڑ دیا، اور خیبر کا جو مقام ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی، اور اس کے بعد یہودی پسپا ہو کر رہ گئے، رسوا ہو گئے، سرزمین عرب ان کے لیے تنگ ہوتی چلی گئی، اور اب ان کی توجہ کا مرکز بن گیا ملک شام، کہ جہاں عیسائی حکومت ہے، اب عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانے لگے۔ پھر وہ موقع آیا کہ آقا علیہ السلام اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے بصرہ کے حاکم کو ایک خط لکھا، مکتوب لکھا، کہ جس میں اسلام کی دعوت دی، دعوت اسلام آقا علیہ السلام ادھر دے رہے ہیں، اور جب وہ خط پہنچنے لگتا ہے، مدینہ اور بصرہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو موتا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ موتا۔ تو اس مقام پر ایک شقی القلب انسان تھا، وہ راستے میں مل گیا، اور اس نے حضور علیہ السلام کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا کہ یہ کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ ان سے کھوج لگانی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ آقا علیہ السلام کا قاصد ہے، یہ حضور کا ایمبیسڈر ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ یہ خط لے کر آیا ہے تو اس کو وہیں پر حضور علیہ السلام کے قاصد کو، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور یہ انٹرنیشنل رول ہے، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، کہ کسی بھی قاصد کو، ایمبیسڈر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ دشمن ضرور ہو لیکن اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کو سیفلی اس کے ملک تک جانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر انہوں نے ایسا سلوک کیا کہ حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر آقا علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو شہید کر دیا، اور ان کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک خط لے کر جا رہے تھے۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ یہاں حضور کی زبان سے نکلتا ہے اور وہاں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے تیار ہو جاتے ہیں، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب شان سے پھوٹا ہے گلستان عرب۔ آقا علیہ السلام کا حکم آیا، مسلمان جوق در جوق حاضر ہونے لگتے ہیں۔
یہاں تک کہ 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہو جاتا ہے، اسباب اکٹھا کرتے ہیں، سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے مسلمان ایک جگہ متحد ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وعظ فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیتے ہیں کہ میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں۔ حضرت زید جلیل القدر صحابی، انہیں سرکار نے امیر لشکر مقرر فرمایا، اور فرمایا اگر شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب وہ امیر بنے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہوں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ سرکار پہلے سے سمجھا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، اور یہیں سے ایک لیڈر کی شان معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کو روانہ کرتا ہے تو پہلے اصلاح اور اس کو سکھا کر، سمجھا کر، تربیت دے کر، ٹریننگ دے کر بھیجتا ہے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خوب تربیت فرمائی ہے، اور 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ان سب کی ایسی تربیت فرما دی کہ فرمایا کہ تمام کے تمام ہدایت کے ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوتھینٹک کر دیا۔ جب روایات میں صحابہ کا نام آتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، ذیشان لوگ ہیں، ان کی بات پر ہم عمل بھی کریں گے اور اس کو تسلیم بھی کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پہلے ٹریننگ کی، ان کو پہلے سمجھایا، واعظ فرمایا کہ ان کو امیر لشکر بنا رہا ہوں، یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ شہید ہو جائیں تو یہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کرنے کے لیے آگے تک آتے ہیں، ثنیۃ الوداع کے مقام تک آقا علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر نصیحت کرتے ہیں کہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو ان سے نہ لڑنا، اور اگر انکار کر دیں، ٹھکرا دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جہاد کرنا۔ وہ ظالم لوگ ہیں، وہ جابر لوگ ہیں، شقی القلب لوگ ہیں، اللہ کی زمین کو ظلم سے بھر رہے ہیں، لہٰذا اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم۔ یہاں مسلمان 3000 کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے حکم پر روانہ ہوتے ہیں، اور ادھر جانتے ہیں رومیوں کی کتنی تعداد ہے؟ رومیوں کی جو تعداد ہے وہ 10,000 نہیں ہے 3000 کے مقابلے میں، 20,000 بھی نہیں ہے، 50,000 بھی نہیں ہے، بلکہ 3000 کے مقابلے میں وہاں 1,00,000 کا لشکر موجود۔ ہرقل بادشاہ سے کہہ دیا کہ ہمیں اور فوج چاہیے، اور فوج چاہیے، یہاں تک کہ 1,00,000 کا لشکر 3000 مسلمانوں کے سامنے ہے۔ اور مسلمان جب ان کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ مشرکین کی یہ جو عیسائی لوگ ہیں، یہ جو رومی لوگ ہیں، یہ جو ہمارے مد مقابل ہیں، ان کی تعداد اس قدر کثرت میں ہے، تو مسلمانوں میں ایک بے چینی ضرور پھیلی، ایک اضطرابی کیفیت ضرور پھیلی، اور ایسے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو شاعر دربار رسالت ہیں وہ عرض کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے توحید و رسالت کے متوالو، کیا تم اس چیز سے گھبراتے ہو جس کی خواہش اور تمنا اس میں ہم ہمارے گھروں سے نکلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت۔ اور عبداللہ بن رواحہ تمام مسلمانوں کو واضح طور پر بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رکھو ہم 2 چیزوں سے ہرگز خالی نہیں ہوں گے، 2 میں سے کوئی ایک تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، یا تو ہم فتح یاب ہوں گے، غالب ہوں گے اور ہم مراد پا کر آئیں گے، یا پھر شہادت ملے گی اور جنت میں اپنے ساتھیوں سے مل جائیں گے۔ یا تو ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی، غازی بنیں گے، اور فتح نہیں بھی ملتی ہے، ظاہری طور پر فتح نہیں ملتی ہے، تو ہم شہادت کا عظیم مقام حاصل کر لیں گے، اپنے دوسرے ساتھیوں سے مل جائیں گے۔ اور شہادت 1 منٹ میں بلکہ چند ساعتوں میں انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے، اوج ثریہ کی بلندی عطا کرتی ہے، اور شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے یا اس سے بھی کم ہوتی ہے کہ جتنی کسی کے چٹکی لے یا کوئی چونٹی کسی کے کاٹ لے، اتنی تکلیف کسی کو ہوتی ہے، یا تو اتنی تکلیف اس شہید کو ہوتی ہے یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے اور مقام مراد کو پا رہا ہوتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی جب یہ پرجوش تقریر سنی تو تمام مجاہدین میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ مقام موطا میں وہ سب پہنچتے ہیں اور کفار سے جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لشکر کی کمانڈ ہے، وہ کمانڈر ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے حضور علیہ السلام نے۔ آپ تلوار لے کر نکلتے ہیں اور ایسے بہادری سے لڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں کہ جس صف میں جاتے ہیں تحقیق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کفار پریشان ہیں کہ 3000 کا لشکر ہے اور یہ کس طرح جابازی سے لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کے سامنے، ان کی تلوار کے سامنے ان کو ٹکنے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر تیر اندازی کرو اور اس جاباز کو ختم کر کے رکھ دو۔ سب نے مل کر حضرت زید پر تیر چلائے اور آپ چھنی ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان تمام مسلمانوں کو یاد تھا کہ زید بن حارثہ کو سرکار نے امیر لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی۔ چنانچہ حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادری سے لڑتے ہیں، جواں مردی سے لڑتے ہیں، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو ایسے ہی شہید نہیں کیا بلکہ انہوں نے سختی سے حملہ کیا اور ان کے حوصلے بڑھنے لگے۔ پہلے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں علم تھاما، دوسرا ہاتھ بھی جب کٹا تو ان کے حوصلے بلند ہونے لگے۔ اب کسی نے شقی القلب نے پیچھے سے آ کر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت جعفر بھی اپنی جان اسلام کو پیش کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جس در سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ حضرت جعفر کی شان آج بھی سلامت ہے اور رومیوں کی جو شان تھی اس کے جو ہے مسلمانوں نے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اب شہید ہوتے ہیں اور حضور کا فرمان پھر سب کو یاد آتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہوں۔ اب شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عظیم الشان صحابی جلیل القدر حضور کے ساتھی، وہ آتے ہیں اور امیر لشکر بنتے ہیں۔ آپ بھی انتہائی جابازی کے ساتھ آتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ذرا پیچھے کی طرف آئیے۔ جب سرکار لشکر روانہ کر رہے ہیں تو حضور ایسے بھی بھیج سکتے تھے، سرکار ایسے بھی بھیج سکتے تھے کہ جاؤ اور جابازی سے لڑنا، بہادری کے ساتھ لڑنا، اللہ کی راہ میں شجاعت کی تاریخ رقم کر دینا۔ سرکار نے صرف یہی نہیں کیا کہ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنا رہا ہوں، وہ شہید ہو جائیں تو یہ بنے، یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ بنے۔ سرکار کا جو فرمانا تھا بالکل ویسا ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اطلاع تھی، کیونکہ نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی باتیں بتانے والا ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غیب کی خبریں دے رہے تھے، مسلمانوں کو پہلے ہی بتا رہے تھے کہ یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ بنے۔ کیسا با کمال علم ہے! اور کیوں نہ ہو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے، توجہ، انتہائی توجہ طلب بات، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، بس آقا علیہ السلام نے مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینا شروع کی، مخلوق کی ابتدا سے، حتیٰ دخل اہل الجنتی منازلہم، یہاں تک کہ اہل جنت اپنے گھروں میں اپنی جگہوں پر داخل ہو گئے، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں اتنی خبریں دی، اتنی خبریں حضور علیہ السلام نے دی۔ فرمایا حفظ ذلک من حفظہ، جس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا۔ تو آقا علیہ السلام کو پہلے سے ہی اس واقعے کی خبر تھی،
تو بتا دیا کہ یہ شہید ہو جائیں تو یہ بنے، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ بنے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت زید کے بعد حضرت جعفر بنے، حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر بنے، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب شہید کیا گیا تو اب کمانڈ کس کے پاس آئے؟ حضور نے تو سب کے اوپر چھوڑ دیا کہ مسلمان جس کو چاہیں امیر مقرر کر لیں۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ اس حالت میں جھنڈا کس کے پاس آئے، امیر لشکر کون بنے؟ اس حالت میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور علم کو تھام لیتے ہیں، اور وہ علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ثابت رضی اللہ عنہ، آپ تو اہل بدر میں سے ہیں، یہ جھنڈا آپ تھامیے، آپ بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جواں مردی تمہارا کام ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو وہ جھنڈا دیتے ہیں۔ اب کمانڈر بنتے ہیں حضرت خالد، حضور علیہ السلام کے جاباز مجاہد، ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا آتا ہے مسلمان قسمہ پرسی کے عالم میں، ان کے پیر جو ہیں وہ اکھڑ رہے تھے، اور ادھر مسلمان مزید لڑنا شروع کرتے ہیں۔ ایک اور جاباز حضور علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں کہ اے گروہ مسلمین، جنگ کرتے ہوئے مر جانا فرار ہو کر مرنے سے بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ تم جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ یہ آواز جب سنتے ہیں مسلمان تو جوش اور جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب مسلمان ایسے لڑتے ہیں کہ جس صف میں جاتے ہیں انہیں تحقیق کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو دوسرے مقام پر ہیں، مدینے میں نہیں لڑ رہے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر شام آئے ہیں، وہاں رومیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور رومی کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اس وقت کی سپر پاور اہل روم تھے۔ سلطنت روم سپر پاور تھی کہ جنہوں نے پرشیا جیسے ملک کو ختم کیا تھا، ان کو تحقیق کر کے رکھ دیا تھا، ان کو شکست فاش دی تھی۔ اور یہ وہی رومی تھے کہ جنہوں نے ترکیوں کو جو ہے وہ شکست دی تھی۔ یہ اس وقت کی سپر پاور کہ جو 1,00,000 کی تعداد میں ہیں، اور یہاں مسلمان صرف 3,000 ہیں، اور وہ بھی یکے بعد دیگرے ہمارے جانباز شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر مسلمان جس طرح لڑتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے جو میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا جو کوئی تو بپھر جاتے تھے، ارے تلوار تیغ کیا چیز ہے، ہم توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ایسے لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی زبان ذو فشاں سے آپ کو لقب ملتا ہے خالد سیف من سیوف اللہ۔ خالد رضی اللہ عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ تلوار ایسے لڑتی ہے کہ رومیوں کو شکست فاش دیتی ہے۔ ایسی بہترین حکمت عملی اپناتے ہیں کہ 3,000 کا لشکر 1,00,000 پر غالب آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آیت مبارکہ پر پھر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں نا اتفاقی نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا، تمہاری قوت اکھڑتی جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی فتح کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ وہ اس پر عمل کرتے چلے گئے تو 3,000 کا لشکر 1,00,000 پر فتح پا لیتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے، آپس میں اتفاق سے رہنے والے تھے۔ ہم غور کریں تو آج ہماری تعداد کم نہیں ہے، 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، ہم تعصب کو پس پش ڈال دیں اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں، دوسروں کی غلامی کو چھوڑ دیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم مسلمان بھی فتح یاب ہوں گے، ہماری عزت رفتہ بحال ہوگی۔ قرآن مجید کی یہ آیت آج بھی ہمیں واضح درس دے رہی ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہو، اپنے آفس کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہو، اپنی آرگنائزیشن کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہو،
تو اس کا بھی یہی اصول ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں نا اتفاقی نہیں کرنا۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اطاعت خداوندی میں لگ جائیں، اطاعت مصطفی میں لگ جائیں اور آپس میں اتحاد کی فضا قائم کریں۔ اگر اغیار نے یہ سوچ ذہن میں ڈالی ہے کہ فلاں بلوچی ہے تو فلاں پنجابی ہے، فلاں سرائکی ہے تو فلاں اردو بولنے والا ہے، فلاں سندھی بولنے والا ہے، ہم اس کے حق کو دبائیں، اس کو محروم کریں، تو ہم یہ آواز کیوں نہ بلند کریں، اپنے گھروں سے اس چیز کو ختم کریں، اپنے ذہنوں سے اس چیز کو ختم کریں کہ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، تو ان تمام تعصبات کو ہم تحقیق کر دیں، ویسے پوچھ ڈال دیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہماری مملکت بھی ایک عظیم الشان مملکت بنے گی۔ اسلام تیرا دین ہے، اسلام یہ ہمارا دین ہے اور اسی پر ہمیں فخر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اقبال نے فرما دیا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے اور تو مصطفی ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ ہماری 5th جنریشن وار میں ذہنی تخریب کاری کی جا رہی ہے، ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل وہ برباد ہوتی جا رہی ہے اور ایسی ذہن سازی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ بری قوم ہے، اور ایسی ذہن سازی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا انکار کرنے لگتے ہیں، نام عبد الرحمن ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ آج حالت ہو گئی ہے۔ تو ایسے موقع پر توحید کی شمع کو بلند کرنا، رسالت کی شمع کو بلند کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھی صحبتوں میں رہیں، اچھی مشاورت میں رہیں اور ایسے لوگوں سے وابستہ رہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت ایک چینل جو کہ ذہنی تخریب کاری کو روکنے میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کا نام ہے شعور.pk۔ کیا نام ہے؟ شعور.pk۔ ان کو آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس فتنوں کی آندھی میں اپنے ذہن کو درست سمت عطا کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین۔